ایک اور ایشو ملک میں مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے ہے KPK میں، جس کو JUI نے سخت رد عمل دیتے ہوئے سینیٹ میں تحریک التوا جمع کروا دی ہے، جبکہ علی امین گنڈاپور نے بھی اس بل پر بانی PTI سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ صوبائی صدر جنید اکبر پہلے ہی اپنی حکومت کو وارننگ دے چکے ہیں کہ اگر بانی کی مرضی کے بغیر کوئی قانون سازی کی گئی تو تنظیم کی حکومت سے راہیں جدا ہو جائیں گی۔ بانی اس بل پر اپنی کیا رائے دیتے ہیں؟ لیٹس سی، ٹائم ول ٹیل۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ اور انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے معدنیات میں بڑی فورم کا انعقاد کیا گیا، دنیا بھر کے مندوبین وہاں پہنچے، 300 ڈیلیگیٹس تھے، کئی ممالک تھے۔ انویسٹمنٹ حکومت اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک اور خبر یہ بھی دے دی ہے کہ آنے والے ماہ میں مہنگائی کی شرح بڑھے گی۔ وجہ یہ ہے بجٹ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، IMF کا وفد پاکستان میں ہے، کرپشن کے خاتمے کے لیے ملاقاتیں کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے بار کے وفود سے بھی ملاقات کی گئی ہے، اور بھی یہاں ملاقاتیں ہیں، اور IMF نے کہہ دیا ہے کہ جس طرح بیکری اور کنفیکشنری آئٹمز ہوتے ہیں اس کے اوپر 20% ٹیکس لگایا جائے، دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات کے اوپر 20 سے 50% ٹیکس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹیکسیشن بڑھنے جا رہی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں حکومت اپنے غیر ضروری نقصان کو تو ختم نہیں کر پا رہی ہے، اور آنے والے مہینے میں بڑا مہنگائی کا طوفان بے قابو ہوگا۔ آج کی خبر، نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بار بندے سے قومی خزانے کو اربوں کا نقصان، منصوبے کی بندے سے قومی خزانے کو سالانہ 42 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو 500 ارب کا بنا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اس کے ڈیزائن میں اتنا بڑا فالٹ ہے کہ اس کو صحیح کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے وہ آدھا وقت بند پڑا رہتا ہے، اور انتظار کا وہ عادی ہو چکا ہے کہ پیسے آئیں گے تو کچھ مرمت ہوگی، تھوڑی سی بجلی بنے گی، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے۔ قوم کے 500 ارب روپے ڈبوئے گئے، کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے، لیکن 9 مئی کے جو ملوث افراد ہیں ان کو قرار واقعی سزا ضرور دی جائے گی۔ خیر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانون دان ہیں ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ بخاری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے شہلا رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ شہلا صاحبہ آپ کے وقت کے لیے بھی میں بے حد مشکور ہوں۔ علی صاحب، پہلے تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں عدالتی معاملات، کیونکہ عدالتی معاملات بے حد پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب سے ججز لائے گئے جن کے خلاف درخواستیں لگائی گئیں، سپریم کورٹ میں درخواستیں مسترد کر دی، ان کو کام سے روکنے کی جو استدعا تھی، جو درخواست تھی کہ ان ججز کو روکا جائے کام سے، وہ تو روک دیا گیا، لیکن سماعت ابھی جاری ہے۔ آپ کی نظر میں یہ جوڈیشل کرائسس کی شکل اختیار کر گیا ہے تو امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس سچویشن کا؟ علی بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ طلعت بھائی آپ کا، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں طلعت بھائی، میں بڑا سمپل سی بات کرتا ہوں جو عام فہم انسان کو، جو لیگل فیکوالٹی سے جس کا تعلق نہیں ہے، عام فہم پاکستانی کو بھی سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، کرائسس اگر میں انیشلی بات کروں، کرائسس سٹارٹ ہوئے 2022 اپریل سے، جب سب سے پہلے عدم اعتماد لایا گیا اور جس طریقے سے لایا گیا، وہاں سے چلتے چلتے یہ اپنے اگلے مراحل میں داخل ہوئے 8 فروری 2024 کو۔ یہ ساری کا جب آپ جوڑیں گے نا تو آپ کو 2 چیزوں پہ جا کے نکلیں گے یہ ساری چیزیں، پورے کا پورا سینیریو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ لیگل اسپیکٹس کا ہو، تو آپ کو جا کے اس کا ٹاپ اینڈ ایک جگہ نظر آئے گا، وہ ہے 8 فروری اور 8 فروری 2024 کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے خط لکھا تھا۔ آپ جا کے اس کا نقطہ آغاز کہیں سے ہوا، لیکن پایا تکمیل تک اور اپنے عروج میں یہ پہنچی ساری کرائسس جو ہیں وہ 8 فروری الیکشن کو، جب پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ ووٹ سے ریولوشن، جس کو میں گرین ریولوشن کہتا ہوں، وہ لے کر آئے اور لا کے انہوں نے ہمیں الیکشن جتایا۔ اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز ایکسپٹ چیف جسٹس اس ٹائم دین جو تھے، ان کے علاوہ ان 5 یا 6 شاید ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے کمرے کیسے ٹیپ ہو رہے ہیں، ہمارے واش رومز، بچے، بہت سی چیزیں جو آئی اس کے اندر، اور ہمیں کیسے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تو منہ بولتا ثبوت ہیں جن کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹ از پرووڈ بائی اٹ سیلف۔ اب اس سے لے کے آج تک، اس ٹائم کیونکہ قاضی عیسیٰ صاحب آپ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے بڑی دعوے کیے، بڑے باتیں کی، بڑا لوگوں کو نقصان پہنچایا، ملک کو پہنچایا، پولیٹیکل سسٹم کو ڈیریل کیا، بہت کچھ کیا، لیکن ان کے اوپر سب سے بڑا، اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا پولیٹیکل ورکر ہونے کے اور پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے، تو وہ ان کے سر پہ جو سب سے بڑا سہرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ججز کو انصاف نہیں دے سکے، جو ان کے سامنے بالکل اکراس دا روڈ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خط لکھا اور آج تک وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اب آ جاتا ہوں آپ کی ویسے علی بخاری صاحب، آپ پہ تو پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے۔ نہیں یار، پیکا ایکٹ اس لیے نہیں لگ سکتا کہ وہ اب جسٹس نہیں ہے، اب وہ جج نہیں ہے،
جب جج تھے اور ان کی ججمنٹس کے اوپر میں کوئی بھی کمنٹس دے سکتا ہوں, کمنٹس دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ سارے پروگرام میں بیٹھ کے بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں, کسی کو عمران خان صاحب کا نام نہیں لینے دیتے. اب میں تو اس کو کیا کہوں, آپ نے خود کچھ نہ کہیں, وہ کہتے ہیں نا you didn't say anything in particular but you said it really well. کچھ نہ کہہ کر بھی آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیں گفتگو کو آگے لے کے جاؤں تھوڑا سا. شیلا رضا صاحبہ, آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور ہوں. غوث نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے فرام پی ایم ایل این. نیازی صاحب جزاک اللہ آپ کے وقت کے لیے بھی. شیلا صاحبہ, آپ کی نظر میں یہ جو عدالت میں ججوں کے آپس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں درخواست لگی ہوئی ہے, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ آپ کی نظر میں اس کا امپیکٹ پاکستان پر کیا ہے؟ بہت شکریہ تھا. ویسے تو یہ ہے کہ کسی بھی سطح پہ لوگوں میں آپس میں اختلافات کم سے کم ہو تو ایک سکون ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی ہوتا ہے. شیلا صاحبہ, میں معذرت چاہتا ہوں, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن انٹرنیٹ شاید جو ہے وہ صحیح چل نہیں. آپ نے کو معلوم ہے بلاول صاحب نے کہا تھا کہ یہ 4G کہتے ہیں اور یہ 3G بھی نہیں دیتے ہیں. کچھ آپ کے انٹرنیٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. غوث نیازی صاحب, سر آپ کی نظر میں ججوں کے اختلافات کا بڑھنا, سپریم کورٹ میں آج یہ کیس چل رہا ہے, 17 تاریخ پھر سماعت ہوگی, اس کا امپیکٹ آپ پاکستان پہ, نظام عدل پہ کیا دیکھ رہے ہیں غوث نیازی صاحب؟ دیکھیں جی, بدقسمتی ہے اصل میں اتنے ادارے ہیں سارے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں, سوائے ہمارے سیکورٹی ادارے کے, یہ سارے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. دوسرے جوڈیشری دیکھ لو. آپ کہہ رہے ہیں سوائے فوج کے پاکستان کے سارے ادارے اب سیاسی ہو گئے ہیں, پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. سیاسی, ہاں جی, مطلب بڑی اسٹرانگ قسم کی, جس طرح کے ہم پبلک میں ہے اس طرح کی ہو گیا ہے. کچھ ججز آپس میں تو لڑ رہے ہیں نا جی, ججز کی آپس میں لڑائی ہے, اس میں کوئی اب جو چیف جسٹس جو قیام مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ایک دنوں نے اپنی ساری وہ تقاضے منسوخ کر دی تو باقی ججوں نے احتجاج کیا کہ آپ منسوخ نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے. اب میرے خیال میں ایک ججز کا وہ ایک اس طرح جس سیاستدانوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو اختلافات بلا کے بیٹھنا چاہیے, اس طرح ہم جوڈیشری سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں, کہ جسٹس صاحب سب کو بلا لیں اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. اور جب سارے ایک ہو جائیں گے تو کسی قسم کے کوئی مسائل کا کوئی مسئلہ رہے گا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سارے ججز ڈیوائیڈڈ ہیں, ہمارے قابل احترام ہیں, کہ جب سے یہ تو چیف جسٹس جو ہائی کورٹ ہے یہ سارا جو اسلام آباد کا ہے یا کسی اور صوبے کا ہے, تو اس کو چاہیے کہ تمام کو بلا کے پھر اس کے جو اپنے ابہام ہیں, جو ایک دوسرے کے تفاضات ہیں, وہ دور کیے جائیں. جب ادارہ یکجان ہوگا تو نہ کوئی ان پہ پریشر ڈال سکے گا, نہ کوئی ان کو ڈیوائیڈ کر سکے گا, نہ کوئی اور سٹیپ لے سکے گا. سر وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اس ادارے کو تباہ و برباد کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے. نہیں, حکومت نے کیا کیا ہے اس میں؟ جب دیکھو خود حالات ایسے پیدا کر دی جاتے ہیں. اب دیکھو ایک سو موٹو میں مثال لیتا ہوں سپریم کورٹ کے جج کا, چیف جسٹس کا, کہ وہ سو موٹو لے سکتا ہے. اب اس سو موٹو میں ہم نے کیا ماضی میں کیا دیکھا کہ ہر چیز پہ سو موٹو, افتخار چودھری سے لے کر پنجاب تک ہر چیز پہ سو موٹو, ہر چیز پہ سو موٹو. اور پھر کوئی اور جج اگر لیتا تو کہتے نہیں آپ کا استحقاق نہیں ہے. یہ کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو جج صاحبان اپنی سپریم کورٹ کے لیے ہائی کورٹ خود بناتے ہیں, تو ان پہ جب اس چیز کا غلط استعمال ہو جاتا ہے, جب 183 کا غلط استعمال ہو جاتا ہے یا پھر اس کو ایک بلڈوز کرنے کے لیے یا کسی کو سزا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ایسی بات ہے, تو پھر ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہی ہے. بالکل ہوتا ہے, ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. یو آر رائٹ غوث نیازی صاحب. ڈو وی ہیو شیلا صاحبہ؟ شیلا صاحبہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے انٹرنیٹ کی. اچھا, میں علی بخاری صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. علی بخاری صاحب, تھوڑا پانی کے معاملے پہ بات کروں. سر, آپ لوگوں نے قرارداد جمع کرا دی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اب پانی کے معاملے پر بڑے چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لے, اور آپ نے پیپلز پارٹی نے بڑا پاور شو بھی کیا حیدرآباد میں اور جلسے میں واضح کر دیا کینالز نامنظور. اب کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں علی بخاری صاحب کہ اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ساتھ ایک پیج پر ہو جائیں گے؟ اور کیا پی ٹی آئی نے یہ قرارداد, یہ انیشیٹو اس لیے لیا کیونکہ کچھ خبریں بھی ایسی بھی آ رہی ہیں علی صاحب کہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی اپنے ریوائیول کے لیے کچھ کرنے جا رہی ہے؟ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ چلا بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا میں اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہو چکا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں.
اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سوئی ہوئی تھی 1 سال سے پہلے. وہ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ CCI کا اجلاس طلب نہیں ہوا؟ کیا وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں ہے؟ کیا وہ گورنر نہیں ہے؟ کیا وہ اسپیکر آف علی بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی میٹنگ کے غلط منٹس نون لیگ کے وزیر نے نکالے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ کیا نون لیگ کا پرائم منسٹر ان کی ووٹ سے نہیں بنا؟ کیا نون لیگ کا اسپیکر ان کی ووٹ سے نہیں بنا؟ کیا نون لیگ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آپس میں نہیں کوارڈینیشن کے ذریعے بنے؟ اگر آپ کی ایک کولیشن پارٹی جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، جس کو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، جس کے جو 17 سیٹوں سے جیتی تھی، اور آپ اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے ایک منسٹر نے، کسی کارکن کی بات نہیں ہے، کسی سمپل پارلیمنٹیرین کی بات نہیں ہے، آپ کے اس کے کیبنٹ کا جو شخص ہے، جو ممبر ہے، وہ آپ کے منٹ آف میٹنگز کو خراب کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوشچن کس سے ہونا چاہیے طلحہ بھائی؟ کوشچن تو ان سے ہونا چاہیے. ویسے میں ایک چیز عرض کر دوں، جو منٹ آف میٹنگز کی بات میں کر دوں، کیونکہ میں خود PTV بورڈ ممبر رہا ہوں، میں چیئرپرسن پیمرا COC رہا ہوں، میں LSCDA رہا ہوں، تو آئی نو کہ کیسے جو ہے منٹ آف میٹنگز بنتے ہیں. منٹ آف میٹنگ جب بنائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بولا جاتا ہے، جو بولتا ہے وہ ہر باہر نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی کریکشن کر کے ہر بندے کے پاس بھیجا جاتا ہے جو اس میٹنگ کا پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، اور وہ پڑھ کے اس کے اندر اگر کوئی چیز ایسی لکھی گئی ہے جس سے اس نے نہیں کہی، اس کو کٹ کرتا ہے اور فائنل کرتا ہے، اور اسکروٹنی کے بعد فائنل اس کے اوپر سائن کیے جاتے ہیں، تب منٹ آف میٹنگز ایشو کیے جاتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ کے سائن نہیں ہوئے تھے، obviously میں اگر منٹ آف میٹنگز اگر وہ میٹنگ میں شامل سے تو ان کے سائن ہوئے ہوں گے، اور اگر ان کے سائن جعلی کر دیے گئے ہیں تبھی ان کو ایک دوسرے سے کوشچن کرنا چاہیے. منٹ آف میٹنگز کا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں سب سے سائن لیے جاتے ہیں، کاؤنٹر سائن ہونے کے بعد منٹ آف میٹنگز. ویسے جس نے غلط منٹس نکالے اس پہ پیکا ایکٹ لگے گا علی صاحب؟ لیکن جی مجھے تو یہ ایکٹ شیٹ سے ہم آگے چلے گئے، کیونکہ میں تو 17 FIR لے کے ابھی بھی بیل بیفور اریسٹ پہ بیٹھا ہوں، اس لیے میں تو اس کو کیٹر یا نہیں کیئر کرتا ہوں کہ یار کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں سارے کے سارے، ججز کو بھی پتہ ہوتا ہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. لیکن طلحہ بھائی ایک چیز میں عرض کروں، یہ خالی آپ نے ایک بات کی نا، میں آپ کو ایڈ کر دوں اس میں جو آپ نے جوڈیشری کے حوالے سے بات کی، کیونکہ ہم تو روز اپیئر ہوتے ہیں نا، ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے جو 26ویں امینڈمنٹ کے بعد آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال کیا، خالی ججز نہیں آئے، ججز کا سٹاف بھی آیا، اسسٹنٹ رجسٹرار، ایڈیشنل رجسٹرار، یہاں تک کہ ان کے جو اہلکار ہوتے ہیں جو باہر آواز لگاتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آئے. وہ یار یہ وہ تو حال ایسا ہو گیا نا سر کہ ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ یار یہاں پہ عملہ رشوت لینے لگا ہے، پلیز ان کو پکڑو. حال یہ ہو گیا ہے. خیر I'll come back to you علی صاحب. Allow me, شیلا صاحبہ is back with us. شیلا صاحبہ، عدالتوں کے حال کے اوپر آپ گفتگو کر رہی تھی، میں چاہوں گا ساتھ ساتھ کچھ کینالز کے اوپر بھی ذکر کر دیں. صدر مملکت کے غلط منٹس نکل جاتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کسی پہ کیس نہیں بناتی، کوئی کمپلینٹ لانچ نہیں کرتی. ڈونٹ یو تھنک دیٹس رانگ میڈم؟ اچھا، پہلے تو میں ججز والا جو معاملہ تھا، دیکھیں کسی بھی سطح پہ اختلافات جو ہے نا، چاہے وہ عوام کے اندر ہوں، اداروں کے اندر ہوں، یا ملکوں کے آپس میں ہوں، یہ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ادھر تباہی آ رہی ہے. اور جہاں تک بات آپ نے کی نہروں کے اوپر، ان منٹس کے پازیٹیو نیگیٹو ہونے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے یہ پنجاب کا منصوبہ ہے جس کو اصولاً پنجاب کی گورنمنٹ کی کیبنٹ، پنجاب کیبنٹ کو اپروو کر کے گورنر پنجاب کو بھیجنا تھا، لیکن پنجاب کیبنٹ میں تو آیا ہی نہیں ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کی کیبنٹ میں. اب رہی بات صدر کی، اگر صدر کے پاس اگر یہ وفاقی منصوبہ ہے تو پھر وفاقی کیبنٹ میں بھی نہیں آیا. صدر کے پاس جو ہے وہ کمپلشن بھی نہیں تھی، صدر پہ کمپلشن ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن صدر کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کیبنٹ سے اپروو کی گئی کوئی بھی بات جس پہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو، اس کو جو ہے سگنیچر کریں. اور اگر نہیں بھی کریں، کیونکہ گورنمنٹ، کیونکہ اسمبلی ان کا الیکٹورل کالج ہے، وہ ساورنٹ ہے، تو وہ چیز آٹومیٹیکلی کچھ دنوں میں اپروو ہو جاتی ہے.